السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 7th آن لائن لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا سبجیکٹ پرنسپل آف مارکیٹنگ بی پی اے 4th ایوننگ کی کلاس ہے۔ میں آپ لوگوں کا کورس انسٹرکٹر سید حیدر منظور۔ آج کے اس لیکچر میں جن ٹاپکس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس میں پہلا ہے جی ماڈلز آف کنزیومر بیہیویئر۔ کنزیومر بیہیویئر کے ماڈلز کو بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد وہ تمام فیکٹرز جو کنزیومر کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل میں۔ جو فرسٹ ٹاپک آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ماڈل آف کنزیومر بیہیویئر۔ کنزیومر میک مینی بائنگ ڈیسیژنز ایوری ڈے۔ روز کی بنیادوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور ہم اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کسی نہ کسی گڈ اور سروسز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بائنگ ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں۔ بائنگ ڈیسیژنز اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیوز موجود ہیں، چیزوں کے گڈز اینڈ سروسز کے الٹرنیٹیو موجود ہیں جن کی بیسس پر ہم بائنگ ڈیسیژنز لیتے ہیں کہ ہم کون سی دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں سے اپنے لیے کوئی چیز چوز کریں۔ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں، جو وہ کمپنیز جو پروڈکٹ اور سروسز کو پروڈیوس کر رہی ہیں، بنا رہی ہیں، ہم تک پہنچا رہی ہیں، ان کا کنسرن سب سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی گڈز اور جو سروسز ہیں وہ ہم لوگ خریدیں۔ تو ان کی گڈز اور سروسز خریدنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو ریسرچ، مارکیٹنگ ریسرچ ٹیم ہے وہ کنزیومر کے بیہیویئر کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرے۔ اب جب مارکیٹنگ ریسرچ ٹیمز کنزیومر کے بائنگ بیہیویئر کو ڈیٹیل میں سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کچھ کوسچنز کے آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وٹ کنزیومرز بائی، کنزیومر کیا چیز خریدتے ہیں، کب خریدتے ہیں، کیسے خریدتے ہیں، کتنی کوانٹٹی میں خریدتے ہیں اور کیوں خریدتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کا پتہ چل جائے مارکیٹنگ ریسرچ ٹیم کو تو وہ اس کے اکارڈنگ مینس کہ کنزیومر کے بیہیویئر کے اکارڈنگ اپنی گڈز اور سروسز کو پروڈیوس کریں گے تاکہ وہ زیادہ زیادہ سیل کر کے چیزوں کو اپنی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ کر پائیں۔ اب جب مارکیٹر یہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ کنزیومر کیا چیز خرید رہے ہیں تو اس کا جواب تو آسان ہے، لیکن کیوں خرید رہے ہیں، اس وائی کا جو آنسر ہے یہ ایک مشکل پرابلمیٹک بات ہے مارکیٹنگ ریسرچ ٹیمز کے لیے کہ وہ وائز کا آنسر ڈھونڈیں۔ تو اس کے لیے کنزیومر کے مائنڈ کی ڈیپ اسٹڈی ہونا ضروری ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹرز، کنزیومر کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ اور ادر آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ تمام طرح کے فیکٹرز کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ان وائز کا آنسر ملتا ہے۔ اب اگر ہم بائر بیہیویئر کے ماڈل کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے انوائرمنٹ ہے۔ انوائرمنٹ میں 4 P's، پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی بائر ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ پروڈکٹ کیسی ہے، پرائس کتنی ہے، افورڈیبل ہے یا نہیں، پلیس اور پروموشن۔ اس کے علاوہ کچھ ادر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اکنامک فیکٹر، ٹیکنالوجیکل فیکٹر، سوشل اور کلچرل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں لیڈ کرتی ہیں بائرز کے بلیک باکس کی طرف۔ بلیک باکس کو جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں وہ بائر کی کریکٹرسٹکس ہیں اور بائر کا ڈیسیژن پروسیس ہے۔ بلیک باکس نارملی بھی کوئی بھی ایسی ڈیوائس کو ہم کہتے ہیں جس میں تمام ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہو، وہ انالائز ہو رہا ہو تمام ڈیٹا، لیکن وہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بالکل سامنے نہیں آ رہی ہو۔ تو بائر کی کریکٹرسٹکس جو کہ بائر کی پرسنل لائف، بائر کا ایٹماسفیئر، بائر کا انوائرمنٹ اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اور بائر کا ڈیسیژن پروسیس کون سا ہے، کس طرح کا ڈیسیژن پروسیس ہے، ٹیکنالوجیکلی وہ چیزوں کو کتنا پسند کرتا ہے، اکنامکلی وہ اتنا اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بائر کا جو رسپانس آتا ہے، جو بلیک باکس ہے وہ اس کے رسپانس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ رسپانس کس طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ بائنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ پریفرنسز ہو سکتا ہے کہ بائر کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے چیزوں کو خریدنے کے بارے میں، کوئی بھی پروڈکٹ سروسز کو، اس کے پریفرنسز کیا ہیں، اس کی پریفرنسز اس کے اکنامک کنڈیشنز کے اکارڈنگ ہو سکتی ہے، اس کی مینٹل اسٹیٹ کے، اس کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ پرچیز بیہیویئر، وٹ دا بائر بائز، وین، ویئر اینڈ ہاؤ مچ۔ پرچیز بیہیویئر میں یہی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی بھی بائر کب کون سی چیز اور کتنی کوانٹٹی میں اور کس طرح کی خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ برانڈ اینڈ کمپنی ریلیشن شپ بیہیویئر بڑا میٹر کرتا ہے کہ کچھ بائر تو ایسے ہیں جن کی اکنامک کنڈیشن بھی اچھی نہیں، لیکن وہ جب بھی چیزیں خریدتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک برانڈ کی خریدتے ہیں یا کسی ایک اسپیسیفک کمپنی برانڈ کے ساتھ جڑنا وہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بائر کی رسپانسز جو ہیں بلیک باکس کے تھرو ڈیولپ ہوتے ہیں، اور بلیک باکس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ، بائر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ اسی کی ڈیٹیل ہے کہ جو مارکیٹنگ سٹیمولائی ہے، مارکیٹنگ سٹیمولائی مینز مارکیٹر کی جو موٹیویشن ہے، کسی بھی بائر کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کی پرائس، پلیس، پروموشن
اور پروڈکٹ ہو سکتی ہے 4 P's ہیں. ادر اسٹیمولائز میں ادر موٹیویشنز میں اس کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, اکنامک کنڈیشن ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل اینڈ کلچرل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام انپٹس بائر کے بلیک باکس میں جاتی ہیں. مینس کہ بائر ان تمام چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے کریکٹرسٹکس کے ساتھ میچ کرتا ہے, اور وہ اپنے کریکٹرسٹکس کے ساتھ میچ کرنے کے ساتھ, اپنے بیہیویئر کے ساتھ میچ کرنے کے ساتھ ان کو رسپانس میں کنورٹ کرتا ہے. وہ رسپانس ریلیشن شپ, بائر کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے کسی خاص برانڈ کے ساتھ, یا وہ کب کتنی اور کس طرح کی چیزیں خریدنا چاہتا ہے, اس میں کنورٹ ہوتا ہے, جسے ہم بائنگ بیہیویئر بھی بولتے ہیں. ہمارا سبجیکٹ پرنسپل آف مارکیٹنگ BPA 4th ایوننگ کی کلاس ہے. میں آپ لوگوں کا کورس انسٹرکٹر سید حیدر منظور. اب جی کریکٹرسٹکس افیکٹنگ کنزیومر بیہیویئر, وہ کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جو کنزیومر بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں؟ اس میں کلچرل فیکٹر سب سے پہلے ہے, پھر سوشل فیکٹر ہے, پھر پرسنل فیکٹر ہے, سائیکولوجیکل فیکٹر یا کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں. فار دا موسٹ پارٹ مارکیٹرز کین ناٹ کنٹرول سچ فیکٹرز. آپ کسی بھی جو بائر ہے اس کے کلچرل کریکٹرسٹکس کو چینج نہیں کر سکتے, آپ اس کے سوشل جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا سوشل جو انوائرمنٹ ہے اسے چینج نہیں کر سکتے, آپ اس کی پرسنل تھنکنگ کو چینج نہیں کر سکتے, آپ اس کے سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن آپ اکاؤنٹ فار کر سکتے ہیں. مینس کہ آپ اپنی پروڈکٹ اور سروسز کو ان سارے فیکٹرز کے اکارڈنگ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ان کا اثر ہو بائر پر, نہ کہ آپ یہ تمام چیزیں جو بائر کے فیکٹرز ہیں انہیں چینج کرنا اسٹارٹ کر دیں. جو فیکٹر انفلوئنس کرتے ہیں کنزیومر بیہیویئر کو, اس میں کلچرل ہے, سوشل ہے, پرسنل ہے, سائیکولوجیکل ہے, جو بائر کے پریفرنسز کی طرف اشارہ کرتا ہے. ڈیٹیل میں ہم ان سب کو آگے جا کے پڑھیں گے. کلچرل فیکٹرز بڑا گہرا جو ہے وہ اثر چھوڑتے ہیں کنزیومر کے بیہیویئر پر, تو مارکیٹرز کو کلچرل جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں کلچر, سب کلچر اور سوشل کلاس, یہ 3 سب کیٹیگریز ہیں کلچر فیکٹرز میں, جن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کلچر کو وہ ڈیفائن کرتا ہے دا سیٹ آف بیسک ویلیوز, perceptions, wants and behaviors learned by a member of a society from the family and other important institutions. جب آپ ایک سوسائٹی ہے, جب آپ ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں تو جو گھر ہے وہ پہلی اکائی ہے آپ کا, تو آپ گھر سے جو چیزیں سیکھتے ہیں, جو دوسرے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن سے, مختلف اسکول آف تھاٹ سے جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کا کلچر کہلاتا ہے. سیکنڈ ون ہے جی سب کلچر, a group of people within a shared value system based on common life experiences and situations. آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو ایک جیسے سوچ رکھنے والے لوگوں کو ہم ایک مکتبہ فکر یا ایک اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ سب کلچر. وہ لوگ جو ایک طرح کے ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوتے ہیں, جن کی سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے, جن کی ہیبٹس ایک طرح کی ہوتی ہیں,
تو وہ سب کلچر کہلاتا ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں ان کنزیومر کے بیہیویئر پر بڑا امپیکٹ کرتی ہیں گڈز اور سروسز کو پرچیز کرنے کے حوالے سے, بائی کرنے کے حوالے سے. تھرڈ ون ہے جی سوشل کلاس, ریلیٹیولی پرماننٹ اینڈ آرڈرڈ ڈویژن ان اے سوسائٹی whose members share similar values, interests and behaviors. تو سوسائٹی کو مختلف کلاسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ صرف برانڈ نیو, ہر وہ چیز جو برانڈ نیو ہے ان کے پاس ہونی چاہیے, یہ ایک سوشل کلاس ہے. ایک ایسی سوشل کلاس بھی ہوتی ہے جنہیں صرف ایک سواری کی ضرورت ہے. اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں, ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کوئی آٹو موبائل سے ریلیٹڈ جو مارکیٹرز ہیں یا کمپنیز ہیں, وہ اگر کنزیومر کے بیہیویئر کو جاننا چاہ رہی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ کچھ کلاس کے کچھ 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو بھی وہ گاڑی بہتر سے بہتر اور اچھی گاڑی لانچ کریں گے, وہ لوگ پرانی گاڑی بیچ کے وہ نئی گاڑی ضرور لیں گے. پھر مڈل کلاس کی اگر ہم بات کریں تو وہ لوگ ہیں جنہیں صرف سواری چاہیے, انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی برانڈ نیو ہے یا نہیں ہے. اور تھرڈ ون جو جنہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو مختلف کلاسز میں سوشلی بھی آپ مختلف کلاسز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, تو یہ بھی کنزیومر کے بیہیویئر پر سوشل کلاس بھی بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. سوشل فیکٹر کے تھرو بھی جو بائر ہے یا کنزیومر ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے. تو اس میں کنزیومر اسمال گروپس آتے ہیں, فیملی آتی ہے, اور سوشل رول اور اسٹیٹس آتا ہے کسی بھی کنزیومر کا. سوشل فیکٹر میں جو فرسٹ ہے جو انفلوئنس کرتا ہے کنزیومر کے بیہیویئر کو, وہ ہے گروپ اینڈ سوشل نیٹورکس. مختلف جو انڈیویجول یا کنزیومرز ہیں وہ مختلف گروپس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. تو وہ گروپس کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں, گروپ کی جو ڈٹرمنیشن یا سوچ ہوتی ہے, گروپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے, وہ اس کنزیومر کے بیہیویئر کو بھی افیکٹ کرتی ہے. سیکنڈ ون ہے جی فیملی. فیملی ممبرز کین اسٹرانگلی انفلوئنس بائر بیہیویئر. The family is the most important consumer buying organization in society and it has been researched extensively. اب آپ کا جو فرسٹ وہ آپ کہہ لیں سوسائٹی کا جو پارٹ ہے وہ آپ کی فیملی ہے. تو آپ اکارڈنگ ٹو فیملی کی تھنکنگ کیسی ہے, فیملی کی سوچ کیسی ہے, فیملی کی اکنامک اسٹیٹس اور رول کیسا ہے, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بائنگ بیہیویئر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا چوز کرتے ہیں. تو کنزیومر کا بائنگ بیہیویئر فیملی کی طرف سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تھرڈ ون جی رول اینڈ اسٹیٹس. رول کنسسٹ آف دا ایکٹیویٹیز پیپل آر ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم اکارڈنگ ٹو دا پیپل اراؤنڈ دیم. اب آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے. ایچ رول کیریز اے اسٹیٹس ریفلیکٹنگ دا جنرل اسٹیم گیون ٹو اٹ بائی سوسائٹی. تو جو آپ کو ایک جنرل اسٹیم یعنی کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں, آپ کے اسٹیٹس کے بارے میں, آپ کے رول کے بارے میں, آپ کے بیہیویئر کے بارے میں, تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ رول اور اسٹیٹس بڑا افیکٹ کرتا ہے. اگر کوئی ایک ایسا آدمی جس کا رول اور اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کا بائنگ بیہیویئر کچھ اور ہوگا. ایسا آدمی جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا اس کا بائنگ بیہیویئر کچھ اور ہوگا. جس کے پاس پیسے زیادہ ہے اس کا بائنگ بیہیویئر کچھ اور ہوگا. تو یہ سوسائٹی ایکچولی میں ڈٹرمن کرواتی ہے آپ کے رول اور اسٹیٹس کو, جو آپ کے بائنگ بیہیویئر پر یا کسی بھی کنزیومر کے بائنگ بیہیویئر پر افیکٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرسنل فیکٹرز ہیں جو کہ بائرز کے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے یا بائنگ بیہیویئر ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں, جس میں بائر ایج اینڈ لائف سائیکل سٹیج ہے, آکوپیشن ہے, اکنامک سچویشن ہے, لائف سٹائل ہے, پرسنالٹی اینڈ سیلف کنسیپٹ ہے. بائرز ایج اینڈ لائف سائیکل کی بات کریں تو ہر بائر اپنی ایج سے ریلیٹڈ چیزیں گڈز اور سروسز پرچیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا لائف سائیکل کس طرح سے گزر رہا ہے, آکوپیشن وہ کس طرح کی پیشے سے وابستہ ہے. تو جب آپ اپنی نیڈ بیس چیزیں لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ صرف نیڈ نہیں دیکھتے ہو, تو کچھ اور چیزیں بھی دیکھ ہوتے ہیں. آپ کو لباس چاہیے پہننے کے لیے, لیکن اگر آپ کا پروفیشن ایسے ہے کہ آپ کو کیجول ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے اس میں آکوپیشن میں, تو آپ اس سے ریلیٹڈ ہی چیزیں خریدیں گے. اکنامک سچویشن کیسی ہے, اگر آپ کی اکنامک سچویشن بہت اچھی ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ ہائی پرائس گڈس کی طرف جائیں گے. اگر آپ کی اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو آپ لو پرائس گڈس کی طرف جائیں گے. آپ کا لائف سٹائل بینگ اے بائر, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی پرسنالٹی کیسے ہے, کیا آپ کو عام اور ریگولر چیزیں اپیل کرتی ہیں, یا جو آپ کا سیلف کنسیپٹ ہے, جو آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو, گڈز اور سروسز کو پرچیز کرنے کے بارے میں, کہ آپ کو روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز چاہیے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ پرسنل فیکٹرز ہیں جو بھی ڈیسیژن جو ہوتا ہے بائر کا
بائنگ ڈیسیجن اس کو افیکٹ کرتی ہیں۔ جو فرسٹ ٹاپک آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ماڈل آف کنزیومر بیہیویئر۔ کنزیومر میک مینی بائنگ ڈیسیجنز ایوری ڈے۔ روز کی بنیادوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور ہم اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، موٹیویشن کی اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی ایسی چیز جو بائر کے سیٹسفیکشن کو، نیڈ کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ اس ضرورت پوری ہونے سے سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں، آپ کوئی ایسا بائنگ ڈیسیجن کرتے ہیں یا آپ کا جو بیہیویئر ہے بائنگ بیہیویئر وہ چیزیں خریدنے کے بعد آپ کو سیٹسفائی بھی کرتا ہے، دیٹ از موٹیویشن۔ یہ چیزیں یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اس پروڈکٹ یا اس آرگنائزیشن کی طرف جانے کے لیے جو مارکیٹنگ کے تھرو آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The process by which people select, organize and interpret information to form a meaningful picture of the world. Perception. آپ اپنے دماغ میں مینٹل لیول پر جو چیزیں سوچتے ہیں، جو سلیکٹ کرتے ہیں، لوگ جو چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ اپنے دماغ میں اپنے اندر ایک چیزوں کا ایک خاکہ تیار کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ پرسیپشن۔ تو اگر کوئی بھی مارکیٹر یہ دیکھے کہ اس کی گڈس اور سروسز کی جو پرسیپشن ہے وہ بائر کے نزدیک اچھی ہے، گڈ پکچر شو کر رہی ہے، تو بائر اس کی طرف راغب ضرور ہوگا۔ تھرڈ ون ہے جی لرننگ چینجنگ ان این انڈیویجول بیہیویئر ارائزنگ فرام ایکسپیرینس۔ آپ سیکھتے ہیں، بینگ اے بائر آپ سیکھتے ہیں، ویسے تو بینگ اے ہیومن آپ ہر طرح سے سیکھ رہے ہیں، ہر ایک ایکسپیرینس کے بعد، ہر ایک لمحہ گزرنے کے بعد، ہر ایک ایونٹ یا ہر ایک کام کو انجام دینے کے بعد آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں سیکھنے کو اور کبھی وہ ریکگنائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، لیکن یہ جو لرننگ ہے، یہ جو مسلسل آپ لرننگ ہے، چیزوں کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے بائنگ بیہیویئر پر بڑا پازیٹیو اثر کرتی ہے۔ بلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈز اے ڈسکرپٹیو تھاٹ دیٹ اے پرسن ہولڈز اباؤٹ سم تھنگ۔ تو کوئی بھی ڈسکرپٹیو تھاٹ جو کسی بھی پروڈکٹ اور سروسز کے بارے میں آپ رکھتے ہیں، that is called belief. A person's constantly favorable or unfavorable evaluations, feelings and tendencies toward an object or idea. Attitude. اب جو کچھ بھی آپ کسی چیز کے بارے میں، گڈ اور سروسز کے بارے میں تھاٹ رکھتے ہیں، that is called belief. اس بلیف کی بیس پر آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن ہوتا ہے، مینس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پروڈکٹ بہت اچھی ہے تو آپ کی وہ فیوریبل لسٹ میں ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کا تھاٹ پروسیس ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے، تو اب وہ انفیوریبل کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، یہ دو تمام فیکٹرز تھے جو ہم جو مارکیٹرز خاص طور پر بائرز کے بائنگ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے جن فیکٹرز کا اسٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہوپ فلی آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گا۔ تھینک یو۔